شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بعض عورتوں کی چھاتیاں اتنی بڑی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بعض لوگ کا خیال ہے کہ عورت کی چھاتیاں عمر بڑھنے سے بڑی ہوتی ہے۔ بعض کے خیال میں عورت کی چھاتیاں بچے پیدا کرنے سے بڑی ہوتی ہیں، تو بعض کے خیال میں کے مطابق عورت کی چھاتیاں موٹاپے کی وجہ سے بڑی ہوتی ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ خاندانی اثر کی وجہ سے عورت کی چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے لڑکیوں کے ممے یعنی چھاتیاں بڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ اگر عورت کی چھاتیاں عمر بڑھنے سے بڑی ہوتی تو ہر میچور عورت کی چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی۔ اگر چھاتیاں بچے پیدا کرنے سے بڑی ہوتی تو ہر اس عورت کی چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی جس کے زیادہ بچے ہوتے۔ اگر چھاتیاں پستان موٹاپے کی وجہ سے بڑی ہوتی تو ہر موٹی عورت کی چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر چھاتیاں خاندانی اثر کی وجہ سے بڑی ہوتی تو ایک خاندان کی سب عورتوں کی چھاتیاں بڑی یا چھوٹی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی خاندان کی کچھ عورتوں کی چھاتیاں بڑی اور کچھ کی چھوٹی ہوتی ہیں۔ عورت کی چھاتیاں صرف اور صرف مرد سے جنسی فعال کرنے سے بڑی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جو عورت پابندی سے اپنے شوہر سے جنسی فعال کرواتی ہے، ان کی ہی چھاتیاں اکثر بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے نوٹ بھی کرا ہوگا کہ تقریباً ہر عورت کا فگر اس کی شادی کے کچھ مہینے یا سال بعد تقریباً بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنے شوہر سے کثرت سے جنسی فعال اور چھاتیوں کو چوسے دبانے کھینچنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ جن جوڑوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ تقریباً روز ہی جنسی فعال کرتے ہیں، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی آتی جاتی ہے۔ جو عورتیں شریف ہوتی ہیں اور صرف اپنے شوہر تک محدود رہتی ہیں، ان کی چھاتیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی چھاتی بڑی ہوتی ہے کیونکہ انہیں روزانہ ہم استری کی وجہ سے ان کی چھاتیاں بڑھنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زیادہ چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کی خواتین بھی عجیب ہیں، بعض اوقات خواتین دوپٹے کے بغیر ہی گھر کے دروازے پر آ جاتی ہیں، اور جب کوئی راکیر ان کو اور ان کی چھاتیوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے تو یہ شرمانے اور اپنی چھاتیاں چھپانے کی ایکٹنگ کرتی ہیں، لیکن دروازے سے پھر بھی نہیں ہٹتی۔ خواتین ایسی حرکتیں اس لیے کرتی ہیں کہ انہیں پتہ کہ اگر وہ دوپٹے کے بغیر دروازے پر جائیں گی تو لوگ ان کو ہوس بھر نظروں سے دیکھیں گے، اور یہی خواتین چاہتی بھی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر معیوب ہو، مگر شرمانے اور اپنی چھاتیاں چھپانے کی ایکٹنگ بھی شرافت دکھانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نالج کی بات ہے۔ ایک نارمل عورت کے لیے جماع یعنی انٹرکورس کا دورانیہ کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مضبوط اعصاب والی خواتین آدھا گھنٹہ بھی انٹرکورس کو برداشت کر لیتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ ریڈنگ یعنی ٹائم زیادہ لگایا جائے، مگر کمزور اعصاب والی خاتون 5 سے 10 منٹ بھی ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ خاتون کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کو رومانس اور رومانٹک باتوں سے ایکٹیو کرتے ہیں۔ سیدھا ویجائنا کا رخ کرنے والے مرد، یعنی جو جلدی عضو تناسل کو اندہام نہانی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیگمات سے محبت ہی کم کرتے ہیں یا پھر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن انگزائٹی کے مریض رومانس کرنے کی ہمت زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سے 10 منٹ نہیں رکھتے۔ خواتین صرف ویجائنا ہی کے عمل سے پرسکون نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی جنسی طور پر ایکٹیو ہوتی ہیں، اس لیے جو مرد ڈائریکٹ ویجائنا میں پہنچتے ہیں ان کی بیگمات کبھی بھی جنسی طور پر فریش نہیں ہوتی اور ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ خواتین بریسٹ، نپلز، کان کی لو، گردن، آنکھوں میں دیکھنے، پیشاب والے پوائنٹ پر ہلکے ہاتھ سے پیار محبت کرتے رہنے اور محبت بھری باتیں کرنے سے جنسی طور پر ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پورے جسم پر پیار محبت جاتی ہے۔ جب اس پیار محبت کے پروسیس سے گزر کر چارج ہوتی ہیں، اس کے بعد ویجائنا کا رخ کیا جائے تو بیگمات مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر فریش ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم کا ڈھیلا پانی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ فریش ہو چکی ہیں۔ اگر شوہر منی خارج کر چکے ہیں اور بیگم کا جسم ابھی تک سخت ہے، اکڑا ہوا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں وہ ابھی تک جنسی عمل میں ہی پھنسی پڑی ہے، یعنی فریش نہیں ہو سکی ہے آپ کی بیگم۔ خواتین و حضرات، عضو اگر زیادہ موٹا یا لمبا نہیں ہے، تب بھی اگر سختی میں مکمل ہے تو وہ بھی مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔ عضو کی سختی کو برقرار رکھنا ہی ایک ذہنی صحت مند مرد کی نشانی ہے۔ خاص عضو سائز میں ٹھیک ہو مگر سختی برقرار رکھنے کے قابل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ بڑے سائز کا ویجائنا کا سائز جتنا ہوتا ہے، خواتین اسی سائز کو پسند کرتی ہیں۔ ویجائنا سائز بھی ہر خاتون کا مختلف ہوتا ہے، تو جن خواتین کے ویجائنا کا سائز کھلا ہو چکا ہے اور عضو پتلا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ویجائنا کے عمل کے دوران
ویجائنا کو یعنی سکڑنے پر فوکس کریں۔ جیسے پیشاب کو روکنے کے لیے پیشاب کی نالی کو دماغ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، بالکل اسی عمل سے ویجائنا بھی سکڑ جاتی ہے جیسے پیشاب روکا جا رہا ہو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔